أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور سماعت کرنے والے میرے مسلمان ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے زندگی جیسی نعمت کا مل جانا یہ کسی بھی احسان اور انعام سے کم نہیں. تو یاد رکھو، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے زندگی یہ ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے. تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں اور ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں سب سے نا امید ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ آؤ لوگوں، آؤ مسلمانوں، آؤ ایمان والوں، میری طرف آؤ، میں سب کی حاجات کو پورا کرنے والا ہوں، سب کی مشکلات کو دور کرنے والا ہوں، سب کے مصائب اور تکلیفوں کو ختم کرنے والا ہوں. جو کوئی بھی کسی لا علاج مرض کے اندر بھی مبتلا ہو، سوائے موت کے اللہ رب العزت کی ذات نے اس بندے کے لیے شفا رکھی ہے، اور قرآن مجید اس کے لیے بہتر رہبر اور رہنما موجود ہے. قرآن مجید اس کے لیے نسخہ کیمیا موجود ہے. تو قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی برکت سے لا علاج مرض اور وہ آدمی جس کو حکیم، اطباء، ڈاکٹر سب نے لاجواب کر دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے اس لا علاج مریض کو بھی صحت یاب فرما دیتے ہیں. تو آتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف. تو آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت جس کو قرآن مجید سبع المثانی بھی کہتا ہے، 7 آیات والی مختصر سی صورت جس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو وہ صورت جو بندہ پڑھ لے، اللہ رب العزت کی ذات لا علاج مرض والے کو بھی صحت یاب بنا دیتی ہے. اب وظیفہ کیسے کرنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے، تو اس کو میرے بھائیوں اور بہنوں اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں تاکہ وظیفہ کرنے کے اندر کوئی مشکل درپیش آپ کو نہ ہو. وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر آپ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اول بھی 3 مرتبہ، آخر میں بھی 3 مرتبہ، یا شروع کے اندر بھی 11 مرتبہ اور آخر کے اندر بھی 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں. اور درمیان کے اندر سورۃ الفاتحہ وہ 11 دفعہ پڑھیں، 41 دفعہ پڑھیں یا 111 دفعہ پڑھیں،
اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو آپ نے آگے الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ باقی صورت اسی طریقے سے پڑھنی ہے جیسے ہم عام تلاوت کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ کی میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ باقی ساری صورت اسی طریقے سے پڑھیں گے تو آپ نے پڑھنی اس طرح سے ہے: 11 مرتبہ 41 دفعہ یا 111 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل۔ یقین کامل کے ساتھ اس کی تلاوت کریں تو وہ مریض جس کو اطباء، ڈاکٹر، حکیم، دنیا کے سارے لوگوں نے لاجواب کر دیا ہو، قرآن مجید کی صورت کو تلاوت کرے انشاءاللہ عز و جل، یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کو، اس لا علاج مریض کو صحت یاب فرما دیں گے۔ آخر میں میری گزارش آپ احباب سے یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، ارکان اسلام کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ اور سب سے آخری گزارش آپ احباب سے یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئیکن بٹن کو دبا دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو، وظیفہ، مسئلہ آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سب میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو صحت یاب فرمائے اور تندرستی جیسی نعمت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔